حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت في واد الأنصار ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار فقال أبو هريرة ما ظلم بأبي وأمي آووه ونصروه أو كلمة أخرى. امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، جن کے استاد ہیں، جن کا لقب بندار ہے. حدثنا غندر، بندار کہتے ہیں ہم سے غندر نے بیان کیا. حدثنا شعبہ، ان سے شعبہ نے، اور پھر شعبہ کو محمد بن زیاد نے، انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، او قال، یا انہوں نے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. ابو القاسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لو ان الانصار سلکوا وادیا، اگر انصار ایک وادی میں چلے، او شعبن یا گھاٹی میں، لسلکت فی واد الانصار، تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا. ولولا الہجرت، اگر ہجرت نہ ہوتی، لکنت امرأ من الانصار، تو میں انصار میں سے ایک شخص ہوتا، ایک آدمی ہوتا، تو میں انصار والوں میں سے ہوتا. فقال ابو ہریرہ، یعنی اتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو ان کے قریب سمجھتے تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں ما ظلم، آپ نے کوئی غلط بات نہیں کی، کوئی ناروا بات نہیں کی. بی ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، یعنی آپ کی ہر بات سچ تھی. آووہ و نصروہ، آپ کیوں نہ کہتے یہ بات، کیونکہ انصار نے بھی تو آپ کو پناہ دی تھی، آپ کی مدد کی تھی. تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنی سچی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ اوپر اوپر سے خوشامد کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی اس بات کو سچ کہا، جو بھی کہا انصار کے بارے میں. او کلمتن اخری، یا کوئی دوسری بات. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے بہت محبت کرتے تھے، انصار کے ساتھ رغبت رکھتے تھے. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر انصار ایک دوسرے سے کہنے لگے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن کی الفت اور کنبے والوں کی شفقت غالب آ گئی ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر وحی آنے لگی، اور جب وحی آنے لگتی تو ہم سے مخفی نہ رہتی. جب وحی آتی تو وحی کا نزول ختم ہونے تک کوئی شخص آپ کی طرف اپنی آنکھ بھی نہیں اٹھاتا تھا، کیونکہ آپ کے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی تھی. اگر جب وحی ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انصار کے لوگوں، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں. آپ نے فرمایا تم نے یہ کہا، اس شخص کے دل میں اپنی بستی کی الفت آ گئی ہے؟ انہوں نے کہا یقیناً ایسا تو ہوا تھا. آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میں نے اللہ کی طرف ہجرت کی اور تمہاری طرف آیا. اب میری زندگی بھی تمہاری زندگی کے ساتھ ہے اور میری موت بھی تمہاری موت کے ساتھ، یعنی ہمارا جینا اور مرنا ساتھ ساتھ ہے. یہ سن کر انصار روتے ہوئے آگے بڑھے، کہہ رہے تھے اللہ کی قسم ہم نے جو کہا محض اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ شدید چاہت کی وجہ سے کہا تھا، یعنی محبت کی وجہ سے یہ بات ہوئی تھی. اور دوسری وجہ کیا تھی کہ کچھ بچوں نے ایسی بات کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کا رسول تمہاری تصدیق کرتے ہیں اور تمہارا عذر قبول کرتے ہیں. یعنی جو تم کہہ رہے ہو واقعی محبت ہی کی وجہ سے کہا ہوگا یا کچھ ناسمجھ لوگوں نے کہا ہوگا، تمہارا عذر قابل قبول ہے. لیکن اگر ہمارے سامنے کوئی عذر پیش کرے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میں نہ مانوں، میں اس سوری کو ایکسپٹ نہیں کرتی. تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ حالات بہت اچھے ہو جاتے ہیں، آپ بہت خوش ہو جاتے ہیں، ساری نعمتیں ملنے لگتی ہیں آپ کو. نہیں، انسان بہت کچھ کھو دیتا ہے اپنی ضد اور انا کی وجہ سے. یہ انسان کے بہت بڑا دشمن ہے. باب اخاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین المہاجرین والانصار، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی چارہ پیدا کرنا، اخوت پیدا کرنا مہاجرین اور انصار کے درمیان. حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثني ابراہیم بن سعد عن ابیہ عن جدہ قال لما قدم المدینۃ. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے اسماعیل بن عبداللہ نے، اور وہ کہتے ہیں ہم سے ابراہیم بن سعد نے. ابراہیم بن سعد نے اپنے باپ سے اور انہوں نے اپنے دادا سے. ابراہیم کے باپ کون ہوئے بتائیے؟ ابراہیم کے باپ کون ہیں؟ سعد جی، اور ان کے دادا جو ہیں وہ عبد الرحمن بن عوف ہیں. ٹھیک ہے. قال وہ کہتے ہیں لما قدم المدینہ، جب وہ مدینہ آئے یعنی ہجرت کر کے، آخا اخوت پیدا کر دی، بھائی بھائی بنا دیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بین عبد الرحمن ابن عوف، عبد الرحمن بن عوف و سعد ابن ربیع، سعد بن ربیع کے درمیان. سعد بن ربیع جو تھے یہ مدینہ کے بہت مالدار انسان تھے. عبد الرحمن بن عوف بھی پیچھے سے بہت مالدار تھے. تو آپ نے جب یہ بھائی چارہ لوگوں کے درمیان پیدا کیا تو اس چیز کا بھی خیال رکھا کہ کس کو کس کا بھائی بنانا چاہیے، کون کس کے ساتھ رہ سکتا ہے. یہ بھی بڑی حکمت کی بات ہے. یعنی جب آپ پیئرنگ کریں، بڈیز بنائیں، یا لوگوں کے آپس میں ان کو کسی کام کے لیے ٹیم بنائیں یا اکٹھا کریں، تھوڑا اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کون کس کے ساتھ زیادہ بہتر ورک کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال اب ہوا کیا، قال علی عبد الرحمن، عبد الرحمن کے لیے کہا گیا کہ انی اکثر الانصار مالا، یعنی سعد بن ربیع نے عبد الرحمن بن عوف کو کہ انی اکثر الانصار مالا، کہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں. فاقسم مالی نصفین، میں اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. سب سے زیادہ مالدار شخص اپنے بھائی کو کیا کہہ رہا ہے، میں اپنا مال 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ولی امرأتانی، اور میری 2 بیویاں ہیں. فانظر، تو دیکھو، اعجبہما الیک، کہ ان دونوں میں سے تمہیں کون سی زیادہ پسند ہے. فسمھا لی، مجھے اس کا نام بتاؤ. اطلقھا، میں اس کو طلاق دے دوں گا. فاذا انقضت عدتها، پھر جب اس کی عدت پوری ہو جائے گی، فتزوجھا، تو تم اس سے شادی کر لینا. قال، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تمہیں برکتیں دے تمہارے گھر والوں یعنی بیویوں کے اور مال کے بارے میں. این سوقکم، تمہارا بازار کہاں ہوتا ہے. فدلوہ علی سوق بنی قینقاع، تو انہوں نے ان کی رہنمائی کی بنو قینقاع جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، انہی کے نام پر اس بازار کا نام تھا، اس بازار کی طرف. فمن قلب الا ومعه فضل من اقط وسمن، تو نہ وہ پلٹے مگر ان کے ساتھ نفع بھی تھا، پروفٹ تھا. کس شکل میں؟ پنیر اور گھی کی شکل میں. یعنی گئے بازار، کام کیا، اور واپسی پہ اپنے ساتھ اپنے لیے پنیر اور گھی بھی لے آئے کام کر کے. ثم تابع الغدو، پھر دوسری صبح بھی یہی کام کیا، اگلے دن پھر چلے گئے بازار. ثم جاء یوما، پھر ایک دن آیا، وبہ اثر صفرۃ، کہ ان کے اوپر زرد رنگ تھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مہیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا معاملہ ہے. قال تزوجت، کہنے لگے میں نے شادی کر لی ہے. قال کم سقت الیہا، آپ نے پوچھا اس کو کیا دیا ہے، کیا کچھ لے گئے اس کی طرف. قال نواۃ من ذہب، سونے کی ایک گٹلی، او وزن نواۃ من ذہب، یا یعنی گٹلی کے برابر سونا، یا گٹلی کے وزن کے برابر سونا. شک کا ابراہیم، ابراہیم کو شک ہوا کہ الفاظ کیا تھے، تو دونوں ہی بیان کر دیے. صداقت اور امانت کا حال دیکھیے. اب آپ دیکھیے کہ کس طرح انصار نے آنے والوں کو ویلکم کیا، کیا کیا پیش کیا. اب جو بات ہو رہی ہے وہ انصار کی قربانی اور جذبے اور ان کی فراخ دلی کی ہو رہی ہے، اور لوگ اس میں سے لے کے بیٹھ جاتے ہیں کیا یہ جائز ہے کہ اپنی بیوی سے پوچھے بغیر اس کو طلاق دے کے کسی اور کو آفر کر دیا جائے. یہ معاملہ نہیں ہے. یہاں اس کو مت دیکھیے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اور ایسا ہوا بھی نہیں، اور نہ ہی انہوں نے کوئی اس کے اوپر نظر رکھی، اور نہ ہی کہا کہ ہاں یہ بھی دے دو یہ بھی دو. وہ اس لیے نہیں آئے تھے، وہ مال کی لالچ میں مدینہ نہیں آئے تھے، وہ دین کی خاطر آئے تھے. یہ ان کی پرائرٹی نہیں تھی، اور نہ ہی انہوں نے پھر اس پہ کوئی نظر رکھی، بلکہ کہا میں کام کرتا ہوں، مجھے تم دلونی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ. بازار گئے، چیزیں خریدی، بیچی، خرید بیچ کے پروفٹ بھی کمایا، اپنے کھانے کے لیے بھی کچھ لے کے آ گئے، اور پھر اگلے دن پھر کام پہ چلے گئے، اور اس طرح کچھ عرصے کے بعد اتنا کما لیا کہ سونا بھی خرید لیا، شادی بھی کر لی. اب ایک تو یہ طریقہ، اور ایک یہ تھا کہ وہ کہتے ہاں ٹھیک ہے، مفت میں آدھا مال آتا ہے، مزے ہیں، یہ بھی لے لو اور بیوی بھی لے لو اور آرام سے رہو، کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے. صحابہ ایسے نہیں تھے. وہ جنہوں نے اپنے سب گھر بار چھوڑ دیے تھے، وہ کسی عورت کی خاطر یا کسی مال کی خاطر تھوڑی آئے تھے. یہ چیزیں ان کی نظروں میں حقیر تھیں. یہاں امام بخاری فوراً بعد انصار کے واقعے کے یہ لا رہے ہیں. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انصار بھی کوئی مال کا لالچ نہیں رکھتے تھے. بس ونس ان اے وائل کوئی خیال آ گیا، دل میں بات ہو گئی، اور اس کے بعد بات واضح ہو گئی، اور اس سے بھی تو خیر نکلی نا. انہیں پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کتنا چاہتے ہیں، کیونکہ شیطان شاید ان کے دلوں میں وقتاً فوقتاً ڈالتا رہتا تھا کہ یہ تو اپنی قوم میں واپس چلے جائیں گے، اور یہ اپنی قوم کو زیادہ چاہتے ہیں. وہ ہوتا نا ایک کہ پتہ نہیں ہم شاید سیکنڈ کلاس سٹیزنز ہیں. نہیں،
تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب ہو. تو اس واقعے سے کھل کے آپ کی محبت ان کے لیے سامنے آ گئی اور ان کو بھی اور زیادہ اعتماد مل گیا, ان کے ٹرسٹ کا لیول اور زیادہ بڑھ گیا, ان کی قربانیوں کو جو اکنالجمنٹ تھی وہ بھی مل گئی. تو ہر واقعے میں ایک خیر بھی ہوتی ہے. تو ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہاں کیا کیا خرابی, یہ بھی دیکھنا چاہیے اس سے کیا کیا خیر برآمد ہوئی. آپ دیکھیے کہ گنے کو کرشر میں ڈالا جاتا ہے تو جوس نکلتا ہے نا, ایسے ٹپکانے سے تو جوس نہیں نکلتا. تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی کسی کرشر میں ڈالتا ہے, کسی مشکل واقعے سے ٹیسٹ کرتا ہے, پھر اس کے بعد اس کی خیر سامنے آتی ہے, اس کا اصل سامنے. تو یہاں انصار کی اصل سامنے آ گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کر دی کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں. اللہ نے ان کی سچائی کی تصدیق کر دی. اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا انڈیویجولز کی لائف سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا غنا تھا ان کا اور کس طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے والے تھے. اگلی حدیث ہے حدثنا قتیبۃ حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید عن انس رضی اللہ عنہ. انس کہتے ہیں انہ قال قدم علینا عبد الرحمن بن عوف, کہ ہم پر عبد الرحمن بن عوف آئے. وآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینہ وبین سعد بن الربیع. جو حدیث دوسری دفعہ آ رہی ہوتی ہے نا اس کو میں تھوڑا جان بوجھ کے تیز پڑھتی ہوں تاکہ زیادہ پھر پڑھ سکے حدیث. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنا دیا کس کو, کس کا, عبد الرحمن بن عوف کو سعد بن ربیع کا. وکان کثیر المالی, وہ بہت مالدار تھے. فقال سعد, سعد کہتے ہیں قد علمت الانصار, انصار کو خوب پتا ہے, انی من اکثرها مالا, کہ میں ان سب سے مال میں زیادہ ہوں. ساقسم مالی بینی و بینک شطرین, میں اپنے اور تمہارے درمیان مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے دوں گا. ولی امراتانی, اور میری 2 بیویاں. فانظر اعجبہما, دیکھو ان میں سے کون زیادہ پسند ہے, الیک تمہاری طرف. فاطلقها, تو میں اسے طلاق دوں گا. حتی اذا حلت, یہاں تک کہ جب وہ حلال ہو جائے گی, یعنی عدت ختم ہو جائے گی. تزوجتها, تو مجھ سے شادی کر لینا. فقال عبد الرحمن بن عوف نے کہا بارک اللہ لک فی اہلک, اللہ تمہارے اہل و عیال میں تمہیں برکتیں عطا کرے. فلم یرجع یومئذ حتی افضل شیئا من سمن او عقط, تو نہ وہ پلٹے اس دن یہاں تک کہ نفع کما لائے. افضل پیچھے فضل کا لفظ ہے اور یہاں افضل, نفع کما لائے شیئا من سمن و عقط, گھی اور پنیر میں سے کچھ. فلم یلبث الا یسیرا, اور کچھ ہی عرصہ گزرا تھا. حتی جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. وعلیہ وضر من صفرۃ, اور آپ پر ایک نشان تھا زردی کا, یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف کے اوپر وضر کہتے ہیں اسپاٹ کو. شادی کے موقع پر رنگ چھڑکتے ہیں نا, یہ بتانے کے لیے کہ بھی شادی ہو گئی ہے. ہمارے یہاں بھی پنجاب میں ابھی تک وہ رنگ وغیرہ چھڑک دیتے ہیں. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا بھی کیا قصہ ہے, یہ کیا معاملہ ہے. قال تزوجت امرأة من الانصار, عبد الرحمن کہنے لگے میں نے انصاری عورت سے شادی کر لی. فقال ما سقت الیہا, آپ نے فرمایا اسے کیا دیا تم نے. قال وزن نواة من ذهب, گٹلی کے وزن برابر سونے میں سے. او نواۃ من ذهب, یا سونے کی ایک ڈلی یا گٹلی یا ایک ٹکیا. فقال اولم ولو بشاۃ, آپ نے فرمایا ولیمہ کرو خواہ ایک بکری کا ہی کیوں نہ کرو, یعنی مزید تعلیم بھی آپ نے ان کو دے دی. تو یہ حدیث پچھلی حدیث سے ملتی جلتی ہے. جی سوال کیجیے. تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے نا اس میں, آپ دیکھیے اولم ولیمے کی بات آ گئی ہے, ٹھیک ہے, دونوں کی سند بہت زبردست ہے. تو اس ایک دونوں ڈفرنٹ استادوں سے بھی لی ہے نا. اس حدیث کے راوی قتیبہ ہے, ابو رجاء بن سعید بن جمیل الثقفی, جو ان کے آزاد کردہ غلام ہیں, ٹھیک ہے. اور پچھلی حدیث جو تھی وہ اسماعیل بن ابی اویس عبداللہ الاصبحی نے بیان کی تھی, ٹھیک ہے. تو یہ 2 مختلف استادوں سے انہوں نے مختلف علاقوں میں سیکھی بات, اور پھر یہ 2 چیزوں کو یہاں اکٹھا کر کے لے آئے. پچھلی حدیث میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعد جو ہیں وہ حدیث بیان کر رہے ہیں جو پوتے ہیں کس کے, عبد الرحمن بن عوف کے. اور یہاں حدیث کون بیان کر رہے ہیں, انس رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. پچھلی میں تھوڑے سے الفاظ فرق ہیں, بات بالکل ایگزیکٹلی وہی ہے. وہاں بھی پنیر اور ان سب چیزوں کا ذکر ہے, اور پھر سونے کی گٹلی, اور ان دونوں میں بھی یہی بات ہے. اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بات اور ہے جس میں ولیمے کا ذکر ہے, اس لیے امام بخاری اس کو لے کر آئے ہیں. اگلی حدیث
حدثنا السلط بن محمد ابو حمام قال سمعت المغيرة بن عبد الرحمن حدثنا ابو الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قالت الانصار اقسم بيننا وبينهم النخلة قال لا قال يكفوننا المؤونة ويشركوننا في التمر قالوا سمعنا وأطعنا. سلط بن محمد ابو حمام الخارقی بیان کرتے ہیں امام بخاری کے استاد کہ میں نے مغیرہ بن عبد الرحمن سے سنا، انہوں نے کہا کہ ہمیں ابو الزناد نے حدیث بیان کی اعرج سے، اور اعرج نے ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں قالت الانصار، انصار نے کہا اقسم بیننا وبینہم النخلہ، اے اللہ کے رسول ہمارے اور مہاجرین کے درمیان ہمارے باغ تقسیم کر دیجئے، ہماری زمینیں جائیدادیں آدھی آدھی دے دیں. قال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں. اور اس میں حکمت تھی، آپ کو پتا تھا کہ آئندہ انشاءاللہ غنائم آئیں گے اور مہاجرین کو بھی اللہ بہت کچھ دے دے گا، اس لیے اٹس ناٹ فیئر کہ ان کی زمینیں لے لی جائیں. تو پھر کیا ہوا؟ قال یکفوننا المؤونۃ، انصار نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، وہ کافی ہو ہمیں کام میں، یعنی وہ ہمارے باغوں میں پھر کام کریں، وہ یشرکوننا فی التمر، اور ہمارے پھل میں شریک ہو جائیں. تمر یعنی کھجور کے باغ تھے، یعنی کھیتی باڑی میں ہمارا ہاتھ بٹائیں، اور جو پھل یعنی جو نفع آئے، جو پھل اترے، وہ ہم آدھو آدھ کر لیں گے. یعنی مل کے کام کرتے ہیں اور پھر نفع آدھا آدھا کر لیتے ہیں. قالوا سمعنا واطعنا، اور پھر کیا کہا انہوں نے؟ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ایسا ہی ٹھیک ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انصار کی فراخ دلی کیا تھی، کس قدر وہ کھلے دل کے لوگ تھے. اسے صحیح بخاری میں ہی ایک اور جگہ ایک اور روایت سے انس بن مالک نے بیان کیا ہے کہ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے تو ان کے پاس کچھ نہ تھا، اور انصار زمین و جائیداد کے مالک تھے. انصار نے زمینیں اور جائیداد مہاجرین میں اس شرط پر تقسیم کر دی کہ ہر سال ان کے پھل اور پیداوار دیا کریں گے اور محنت و مزدوری مہاجرین کریں گے. اور انس رضی اللہ عنہ کی والدہ یعنی ام سلیم جو عبداللہ بن ابی طلحہ کی ماں تھی. کون تھے عبداللہ بن ابی طلحہ؟ کچھ یاد ہے آپ کو کل کے واقعے سے جو میں نے سنایا تھا؟ بیبی، یس، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی دی تھی اور انس اس کو کپڑے میں لپیٹ کے اٹھا کے لائے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ام سلیم انس کی بھی والدہ ہیں اور عبداللہ بن ابی طلحہ کی بھی، دونوں کے باپ فرق ہے. ام انس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کے چند درخت دے دیے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت اپنی آزاد کردہ لونڈی ام ایمن کو جو اسامہ بن زید کی والدہ تھی آگے انہیں دے دیے. ابن شہاب کہتے ہیں مجھے انس بن مالک نے بتایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر والوں سے فارغ ہوئے اور مدینہ واپس آئے تو خیبر کی زمینیں آپ کے ہاتھ آ گئی تھی نا، تو مہاجرین نے انصار کو ان کے دیے ہوئے باغ واپس کر دیے، یعنی اب تک جو دیے ہوئے تھے وہ واپس کر دیے، اور جو انہوں نے اپنے پھلوں میں سے ان کو عطیات وغیرہ دیے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو ان کے کھجور کے درخت بھی واپس کر دیے. لیکن ام ایمن، ابتدا یہ واقعہ کہیں اور تفصیل سے گزر چکا ہے، ام ایمن جو تھی وہ نہیں مان رہی تھی. انہوں نے کہا آپ نے مجھے دیے تھے، میں تو نہیں دیتی واپس. تو آپ نے پھر ام ایمن سے کہا کہ دیکھو میرے پاس جب کچھ اور آئے گا نا میں تمہیں وہاں سے دوں گا، یہ واپس کر دو. تو پھر وہ بھی انہوں نے واپس کر دی. اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے نا کہ انصار نے جو کچھ بھی دیا، مکہ والوں نے، مہاجرین نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کسی لالچ کے ساتھ نہیں لیا، ضرورت کے تحت لیا. ضرورت پوری ہوئی، ہاتھ کھل گئے تو ان کی چیزیں واپس لوٹا دی. کیا اللہ نے ہمیں بہت کچھ دے دیا ہے، آپ یہ رکھ لیجئے. لیکن بیچ بیچ میں ایسا بھی ہوا کہ آپ کو ملے تھے، آپ نے تو مجھے دی تھی، تب تو یہ آپ کے رہے ہی نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ سب واپس لوٹا رہے ہیں تو ہمیں بھی دے دینا چاہیے، میں تمہیں کچھ اور دے دوں گا. اور پھر یہ بہت خرچ کرنے والے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک موقع پر اگر آپ نے ربی زدنی علما پڑھ رکھی تو اس میں ایک حدیث آتی ہے نا کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کے لوگ آئے تھے جو ننگے بدن اور ننگے پاؤں اور سوراخ کر کے اون کی دھاری دار چادریں یا عبائے گلے میں لٹکا کے آ رہے تھے اور تلواریں لٹکائے ہوئے تھے. تو یہ مضر قبیلے کے تھے اور بھوک کے مارے ان کا برا حال تھا. فاقہ زدگی ان کی دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غمزدہ ہو گیا. تو آپ اندر تشریف لے گئے، پھر باہر نکلے، بلال کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی، اقامت کہی، آپ نے نماز ادا کی، خطبہ دیا، پھر کہا لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی تم سب آدم کی اولاد ہو. اور پھر آخر تک یہ خطبہ دیا. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقہ کرنے کے لیے کہا کہ لوگوں ان بھائیوں کے لیے کچھ کرو.
تو کوئی اپنا دینار لا رہا تھا، کوئی درہم لا رہا تھا، کوئی کپڑے، کوئی گندم کا سا، کوئی کھجور، حتیٰ کہ کسی نے کھجور کا ٹکڑا دیا. آپ نے اس میں کہا نا کہ کچھ بھی دو، چاہے کھجور کا ٹکڑا. تو انصار میں سے ایک آدمی ایک تھیلی لایا. تھیلی اتنی بھاری تھی کہ اسے اٹھانے سے وہ عاجز تھے. پھر لوگ ایک دوسرے کے پیچھے آنے لگے، یعنی اور بھی انصار، یہاں تک کہ کپڑوں کے 2 ڈھیر ہو گئے اور کھانے کے بھی اسی طرح. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسے چمک رہا تھا جیسے اس پہ سونا چمک رہا ہو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا اس کے لیے اپنا بھی اجر ہے اور ان کا بھی اجر جنہوں نے اس کے بعد اس پر عمل کیا، یعنی اس طرح کا کام کیا بغیر اس کے کہ کسی کے اجر میں کوئی کمی ہو. یعنی انصار نے یہ روایت ڈال دی کہ کس طرح جمع کیا جاتا ہے ضرورت مندوں کے لیے. اور جس نے اسلام میں کسی برے طریقے کی ابتدا کی اس کا بوجھ اس پر، اور اس کا بھی جو بعد میں ان جیسا عمل کرے بغیر اس کے کہ پہلے والے کے بوجھ میں کوئی کمی ہو. اسی طرح یہ کھانا کھلانے والے بھی تھے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر ابو بکر کے ساتھ نکلے، سب کو بھوک لگی تھی. تو ایک انصاری نے آپ کو اپنے ہاں دعوت دی. انہوں نے پہلے کھجوریں وغیرہ کھلائیں، پھر اس کے بعد بکری ذبح کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزا اللہ الانصار عنا خیرا، اللہ ہماری طرف سے انصاریوں کو جزائے خیر دے، بالخصوص عبداللہ بن عمرو بن حرام اور سعد بن عبادہ کو. خوش دلی سے مہمانی کرنے والے تھے. اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مواقع پر آپ نے یعنی انصار نے نہ صرف یہ کہ جنگوں میں حصہ لیا جانے دی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈے ٹو ڈے لائف میں جہاں جہاں کچھ خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئی کھلے دل سے لوگوں کو ویلکم کیا اور ان کی ضروریات پوری کی. اور جیسے ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا مال وغیرہ اور وہ پڑھنے پڑھانے والے طالب علم تھے تو وہ کس طرح خدمت کرتے تھے، جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹتے، اس کو بیچ کے اصحاب صفہ کے لیے کچھ کھانے پینے کا اہتمام کرتے، پانی بھر کے لاتے، ازواج کے دروازوں کے آگے رکھتے. یعنی جان مال وقت ہر طرح سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.